اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ابھی میں نے سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی ایک شاندار سورت ہے۔ اگر تلاوت کریں تو سب سے چھوٹی اور اگر وضاحت کریں تو سب سے بڑی۔ ان تین آیتوں میں تین زمانے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یہ ماضی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اب آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یہ حال ہے۔ انا شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر رہے گا، یہ مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کوثر کا ذکر کرتے ہوئے لفظوں کو قلیل رکھا لیکن معنی کو کثیر رکھا۔ قرآن مجید کی کسی ایک صورت، کسی ایک آیت، کسی ایک لفظ میں اتنے زیادہ اقوال نہیں جتنا ایک لفظ کوثر کے بارے میں ہے۔ کسی نے کہا کوثر حوض کوثر ہے، کسی نے کہا کوثر خیر کثیر ہے، کسی نے کہا کوثر مسلمانوں کی کثرت ہے، کسی نے کہا کوثر نعمتوں کی کثرت ہے۔ لیکن ہم کوثر کا مطلب کسی اور سے پوچھنے کے بجائے ان سے کیوں نہ پوچھیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی کتاب علم ہے، جن کا باب علم ہے۔ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کوثر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کوثر کا مطلب تو فقط بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کوثر ہی نہیں، شب قدر کی حقیقت بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر سید شبیر حسن رضوی کہتے ہیں کہ جب دنیا اس رات کو نہیں سمجھ سکتی جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو اس ذات کو کیا سمجھے گی جس پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کا ظرف زمان شب قدر ہے، قرآن مجید کا ظرف مکان ذات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لی اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اس لیے 8 شوال کو جنت البقیع میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا روزے کو گرانا یہ کسی عمارت کو گرانا نہیں تھا، یہ قرآن مجید کا شہید ہونا تھا، یہ شب قدر کی قدر نہ کرنا تھا۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کے اس کی مذمت کریں اور قاتلوں پر اور ظالموں پر لعنت کریں۔ اللہ لعنت علیکم۔